آگے سے مچھلی کو اللہ کا حکم تھا، اس نے ان کو پیٹ میں لے گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو اس کے واقعہ کے اندر نا بڑے میسج دیتے ہیں آپ کو، اور وہ میسج کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جاہیں وہ جو ہے وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ فَنَادَى فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام مچھلی کے اس پیٹ کے اندر پہنچے نا، تو وہاں ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر، ڈارکنیس کے اندر، کہ ایک تو مچھلی کی وہ بیلی کے اندر اور اس کے جسم کا اوپر اندھیرا، پھر اوپر سے پانی کے اندر، اور پھر وہ نیچے لے گئی تہوں میں تو وہاں کا اندھیرا۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہ تو ذکر بار کرتے ہی تھے، لیکن دیکھا کہ جب وہ نیچے سمندر کی تہہ میں لے گئی نہ دریا کی، تو وہاں پہ نا وہ اللہ کے ذکر کی آوازیں سن رہے ہیں۔ تو ان کا یا اللہ یہاں پہ کون یاد کر رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ یہاں پہ جو نیچے پتھر ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی پکارنا شروع کر دیا لا الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اور تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ جب ہم تو سبحانک اللہ بس کہہ دیتے ہیں نا، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تو پاک ہے نقائص و عیوب سے، تو پاک ہے کمزوریوں سے، تو پاک ہے شریکوں سے، کہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تو پاک ہے ہر مسٹیک سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ آپ پاک ہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا، کہ میں جو وقت سے پہلے وہاں سے نکل آیا۔ تو میرے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، پھر اگر وہ ہماری تسبیح بیان نہ کرتا ہوتا، کہ یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک یہاں پہ اس آیت میں شو کرتے ہیں کہ وہ ہماری تسبیح بیان کرتا تھا، ہمارا ذکر کرتا تھا، ہماری تحمید اور تکبیر بیان کرتا تھا، تو اور ہماری تحلیل بیان کرتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ ہماری تسبیح نہ بیان کرتا ہوتا، اور اب بھی مچھلی کے پیٹ میں بھی کر رہا ہے، تو فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی چھوڑ دیتے۔ کیا مطلب؟ کہ مچھلی کھا لیتی اور اس کی غذا بن جاتی، کہ جیسے اوروں لوگوں کو بھی کھایا ہوگا، تو اب وہ ختم تو نہیں ہو جائیں گے، پھر قیامت کے روز ڈے آف ریزوریکشن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ان کو بندوں کو ان کے پیٹ سے ہی دیکھ لو کہ نکالے گا، کہ جہاں پہ ان کی دمچی ہوگی تو وہاں سے پھر ان کو پیدا کر لے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی چھوڑ دیتے، تو اس کی ایسی غذا بنا دیتے کہ اندر ہی ختم ہو جاتے، تو پھر قیامت تک ادھر ہی رہتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا سونا میسج ہمیں دیا ہے، کہ یعنی وہاں پہ یاد کرنے سے یہ کیا ہے کہ کتنے فائدے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔ انہوں نے کیا وہاں کام کیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک تحلیل بیان کی، کہ اس کی وننس کا، کہ لا الہ الا انت، کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے یا اللہ، سبحانک، اور تو پاک ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی، اس کی پاکی بیان کی، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی غلطی کی معذرت کی۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سارے بھی جو ہیں نا ابھی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی ہیں۔ کسی کے لیے اس کی جاب بیچارے کے لیے مچھلی کا پیٹ بنی ہے، کسی کے لیے اس کا بزنس کاروبار مچھلی کا پیٹ بنا ہے، دن کو وہ بزنس کے اندر، دکان کے اندر، رات کو دکان اس کے اندر، کسی کے لیے اس کی بیوی مچھلی کا پیٹ بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے اس کا خامن مچھلی کا پیٹ بنا ہے، کسی کے لیے اس کے بچے مچھلی کا پیٹ بنے ہیں،
اور کسی کے لیے اس کا نیبر مچھلی کا پیٹ بنا ہے، کسی کے لیے دیکھا کسی کے رشتہ دار مچھلی کا پیٹ بنے ہیں کہ بھائی وداؤٹ ریزن جو ہے کوئی نہ کوئی مشکلیں مصیبتیں، کسی کے اوپر جادو ٹونا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی ہماری وہاں پہ تسبیح نہ بیان کرتا تو پھر ہم بھی اس کو جو ہے وہاں مچھلی کے پیٹ میں ہی ہمیشہ یاد جو ہے چھوڑ دیتے۔ تو انہوں نے اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو دو کام انہوں نے کیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو معذرت کے ساتھ یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کے ساتھ یاد کیا، بخشش کے ساتھ یاد کیا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں سارے مچھلی کے پیٹ میں، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں گے، تکبیر تو تحلیل، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات دے دے گا۔ اب دیکھیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے ہی تسبیح بیان کرتا تھا کہ دیکھیں نا، جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو ہی اللہ اکبر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، تو آپ نے تسبیح بیان کر دی نا، ولا الہ غیرک، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے ہیں۔ تو ابھی جو ہے آپ پڑھتے ہی سے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ پاک ہے تو اللہ ہر مسٹیک سے، ہر کمزوری سے، ہر عیوب سے، ہر قسم کی غلطیوں سے تو پاک ہے، اور و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، و تعالی جدک، اور تیری جد بڑی اونچی ہے، تو ایسا اونچا ہے کہ تجھ سے اونچا کوئی ہے نہیں، ولا الہ غیرک، اور کوئی بھی تیرا ہمسر نہیں، ولا الہ غیرک، اور کوئی تیرے سوا معبود نہیں، there is no God beside you۔ تو آپ دیکھو جب اللہ کی جو اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو گنے گا کہ یہ میری تسبیح والے بندوں میں سے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، صبح فجر کی نماز کے لیے جائیں نا تو ایک لائن صاف پوری نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ جب سوشل میڈیا پہ صبح آتے ہیں تو وہ کیسے بھرا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے اقوال زرین سے، حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ہوتا ہے۔ اگر اتنے لوگ جو ہے یہ سارے مسجدوں میں ہوں تو ہمارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کو نام کے مومن نہیں چاہیے، نام کے مسلمان نہیں چاہیے، کام کے چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز جو ہے اس کو وقت پہ ادا کرے، اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں جو ہے آپ کے اوپر کتنی آتی ہیں۔ پھر دیکھیں نا اس میں ساری تسبیح ہی ہے، آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب پاک ہے، سب سے عظیم ہے۔ پھر دیکھو آپ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بدتر ہے، اونچا ہے، سب سے بہتر اونچا ہے میرا اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیکھنا پھر کیسے آپ کی ہر جگہ ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ اس لیے دیکھیں کہ اس کے اندر آپ جو ہے یہ بھی پروکلیم کرتے ہیں کہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، لا الہ الا انت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام والی آیت، اگر کسی کو کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، کسی ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ہو، کسی آزمائش اور امتحان میں ہو، تو فرمایا کہ اگر کوئی 40 دفعہ اس آیت مبارک کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے اس بندے کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے اس کی مقدر میں ہو کہ اس کے لیے بہتر ہو، یہ اس لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پتہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف 40 دفعہ۔ یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا کہ 7100 دفعہ پڑھو، 1.25 لاکھ دفعہ پڑھو، میرے بھائیوں سم ٹائم ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے نا لوگ ایسے ہی چیزیں بناتے ہیں، اس کے بعد اس کا کام نہیں نا بنتا تو وہ کہتا ہے میں بڑے ذکر کر کر کے دیکھے ہیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ 40 دفعہ پڑھے گا، دیکھو اس کے بعد کیسی گڈ ٹائڈنگ ہے، گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ اگر اسے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو کیا کرے گا اللہ پاک؟ اس کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ بندہ یا یہ عورت اسی تکلیف میں مر گئے اور یہ پڑھتے تھے 40 دفعہ اس کو اپنی اس تکلیف کے لیے، تو فرمایا کہ قیامت کے روز یہ شہیدوں کی روح کے اندر کھڑے ہوں۔ کتنا بڑا اجر ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اور دیکھو کہ اس کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے یونس کو فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس جو تھے نا وہ تو میرے فرمایا کہ پیغمبروں اور رسولوں کے اندر سے تھے، کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ دیکھیں کہ ان کی قوم کو پھر جب انہوں نے دیکھا نا کہ وہ سارے آثار آگے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی، جو یونس علیہ السلام ان کو بتایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اس کو ختم کر دیا۔ پھر وہ جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے فرات کے کنارے پر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو پایا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں دیکھو کہ ایون جو کافر لوگ بھی تھے، مشرک جو تھے، بڑی دیر سے گناہ کر رہے تھے، جب انہوں نے بھی اللہ پاک کو معذرت کے ساتھ یاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغفرت کے ساتھ یاد کیا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی من دعا بہؤلاء بکلمات الخمس، جو کوئی ان 5 کلموں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے، اور فرمایا لم یسأل اللہ شیئا الا عطاہ اللہ، وہ نہیں مانگتا کوئی چیز مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے۔ اور دیکھو اس کے اندر بھی 5 کلمات میں کیا ہے؟ فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک حدیث میں اتنے ہی ہے کہ اگر کوئی کہتا اتنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ مومن چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے یا کسی وقت اگر تہجد نہیں بھی پڑھ سکتے کسی وقت، تو سمجھتے کہ تھکے ہو تو یہ کلمہ ہی پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جو آیت کریمہ ہے پڑھو، اگر کسی مشکل میں ہو، ہر تکلیف پریشانی کے لیے اس کو پڑھتے جاؤ، اس کا نام لے کے 40 دفعہ، تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف اور مشکل کو حل فرما دیں۔